آج کی ویڈیو میں اپنے ان تمام عزیزوں کو، بھائیوں کو، تعلقداروں کو اور جو ہمارے کشمیر کے عام نوجوان ہیں جو اس تحریک کا حصہ ہیں اور جو پیور ہارٹ کے ساتھ اس تحریک کا حصہ ہے، ان کو اس سازش کا پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نیکسس نہیں سمجھ آ رہا کہ اس تحریک کو اب ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور اس تحریک کو ہائی جیک کرنے والے جو عناصر ہیں وہ قوم پرست عناصر ہیں، وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور کشمیر کے درمیان نفرتیں پھیلانا چاہ رہے تھے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان اور علاقے پاکستان کے نظریے کو مسلمانوں کے درمیان جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اب بہت بڑے لیول پہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسلمان ہے اس کے اندر بھی تکلیف پیدا ہوئی کہ جب پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے 3 سالوں میں کی، یہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ ابھی بھی ان کی ضد میں ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے ضد پہ آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم ہی ٹھیک ہیں، اور اس ضد کی خاطر وہ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بریک ڈاؤن کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے نعرے لگائے گئے کشمیر بنے گا خود مختار کے، اور انگلینڈ سے بیٹھ کے نوجوانوں نے نعرے لگائے۔ دوسرے دن آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی، ایک آدمی نے یہ کہا کہ ان کے گھر جلا دو، ان پولیٹیشینز کے جنرلوں کو جو مارے گا، پولیٹیشینز کو مارے گا، جو تھانوں کو جلائے گا، اس کو میں کروڑوں روپے کا انعام دوں گا۔ اور اب دوسرے دن آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی، ادھر سے آپ کی شوکت میر کے بینوئی کی ویڈیو دیکھ لیں۔ پھر اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ جو لوگ ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، ان کے جو پیچھے لوائقین ہیں، وہ یہاں پہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آپ دوستوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، جن کی زبان کو ایک قسم کا مجھے فیک آئی ڈیز لگتے ہیں، اور فیک آئی ڈیز میں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہمارے کشمیری نوجوان ہی ہوں اور وہ یہ غلیظ گالیاں دے رہے ہوں، بلکہ اس کے اندر بہت ساری پراکسیز بھی شامل ہیں، یا انڈینز لوگ بھی شامل ہیں، اس میں BLA کے لوگ بھی شامل ہیں، افغانی بھی شامل ہیں۔ یہ سارا ایک مکس پراکسی ہے، اور کچھ ہمارے اپنے بھی ناراض عناصر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ اس تحریک کا جو نقصد ہے وہ اب بریک ہو چکا ہے۔ وہ پتہ لگ چکا ہے سب کو کہ یہ قوم پرستوں کی آپ کی محنت جو ہے وہ قوم پرستوں نے ہائی جیک کر لی۔ آپ جو ہمارے کشمیری نوجوان تھا جو جینون اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس کی جینون تحریک کو ہائی جیک کر دیا کس نے؟ قوم پرستوں نے۔ اور اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے کہ وہ تحریک جو تھی، کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قوم پرست عناصر کو اپنا لیڈر بنایا، انہی لوگوں کو اگر آپ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے نا تو آپ لوگوں کو جب یہ کشمیر کے نعرے آپ کو بتاتے رہے، کشمیریت کی بارے میں بتاتے رہے، میرا وطن، میرا کشمیر، اور اس میں صرف اور صرف یہی آپ کو بتایا انہوں نے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر ہے۔ یہ جو ہم ہندوستان کے لیے بات کرتے ہیں وہ آپ کو یہ سمجھاتے رہے کہ یہ جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، یہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کا کشمیر ہے، یہاں پہ قبضہ کیا، جبکہ کوئی قبضہ نہیں تھا۔ یہ آپ کو ہسٹری غلط بتاتے ہیں۔ کوئی ہسٹری کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس ہسٹری میں یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی کسی نے آ کے قبضہ کیا تھا۔ یہ ہمارے لوگوں نے خود لڑائی لڑ کے خود آزاد کرایا، اور ہیلپ آف دی پاکستان کے لوگوں کی مدد سے اس وقت ان کی مدد ہوئی، انہوں نے سپورٹ کیا، تو یہ علاقہ ہم نے آزاد کرا کے اس ہندو سے اپنی جان چھڑائی۔ جو ہندو آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں کیا کر رہا ہے، وہ اگر اتنا سیکولر ہوتا تو اپنے ملک کے اندر 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے، وہ آج آپ لوگ اتنے بچے تو نہیں ہیں نا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو ان کی سٹوریز نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل کیا ہے۔ ہندو بالکل کلیئر ہے، یہ یاد رکھیں، 2 قومی نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ہندو نہیں ڈیوائیڈ ہوا۔ ہندو کلیئر ہے اپنے 2 قومی نظریے پہ، اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان اور ہندو 2 علاقوں میں، اور ہم نے اپنی بالادستی قائم کرنی ہے، اور ہر صورت میں اپنا جو ہندوستان ہے وہ پیور ہندوؤں کے ریلیٹڈ رکھنا ہے، اس میں کسی جگہ پہ مسلمان کو نہیں آنے دینا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ ڈیوائیڈ ہو گئے، میرا کشمیر، خود مختار کشمیر۔ کون سنیں میری بات یاد رکھیں، یہ بھی ہسٹوریکل غلطی آپ کو ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ کشمیر کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے 3 آپشن میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا۔ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف 2 آپشن میں ہونا ہے، آئیدر یو گو ود انڈیا، آئیدر یو گو ود پاکستان۔ یہ 2 آپشن ہیں، دیر از نو آپشن۔ خود مختار کا کوئی آپشن نہیں ہے، کسی جگہ پہ کسی نے نہیں مانا خود مختاری کا آپشن۔
تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ خود مختار بننا ہے آپ نے؟ ہاں، آپ کی اگر یہ کوئی لڑائی اتنی بڑی منظم لڑائی ہوتی خود مختاری کی، ہمیں پتہ لگتا کہ یاسین ملک کو ان خود مختاریوں نے مقبوضہ کشمیر میں ان کو پچھلے 3-4 سال سے وہ گرفتار ہیں، ان کو نکالنے میں وہاں کتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کیے ہیں، یا وہاں کتنا لوگوں کو اس کشمیر کے اندر خود مختاریوں نے کتنی بڑی ایجیٹیشن کی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کشمیر کا نوجوان بھی خود مختاری کے حمایت میں ہے، اور اتنی بڑے 3 سالوں سے یاسین ملک کے لیے پورا کشمیر بند پڑا ہے، تو پھر ہم اس بات کو بلیو کرتے ہیں۔ اور جموں کی بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کے بھی جو 10 اضلاع ہے اس کو بھی آپ سٹڈی کریں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ اس میں 2-3 اضلاع کو چھوڑ کے وہ باقی تو بڑے پکے ٹھکے جو ہے وہ کھڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ہی آئیڈیالوجیز ہے، ایک ہے پاکستان اور ایک ہے ہندوستان۔ اور خود مختاری کی یہ جو لوگ آپ کو یہاں پٹیاں پڑھاتے ہیں، میرا وطن، میرا کشمیر، پاکستانی فوج بیرونی فوج ہے، کوئی بیرونی فوج نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، معاہدہ کراچی کر کے ہمارا پارشل ہلاک ہو چکا ہے، اس کو آپ سمجھیں اس بات کو۔ پاکستان کی فوج وہاں پہ، اور آپ کی جو 20-25 ہزار فوج تھی جو آزاد کشمیر کی ریگولر فورس کی بنائی گئی تھی اس وقت شروع میں، وہ بھی مرج ہوئی پاکستان آرمی کے اندر۔ ہمارے اپنے فوجی ہیں، ہمارے اپنے جرنل ہیں، اس وقت بھی پاکستان کے ٹاپ 4 جرنل 5 ہمارے ہیں، ہمارے کتنے کرنل ہیں، کتنے میجر ہیں، کتنے سپاہی ہیں اس فوج کے اندر۔ یہ فوج ہماری اپنی فوج ہے، یہ بھی آپ کو غلط بتایا جاتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے رینجر نہیں جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی؟ رینجر جا سکتی ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر بلا سکتا ہے، یہ بھی آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں کہ رینجر نہیں جا سکتی۔ پھر یہ آپ کو بتایا انہوں نے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرو، اور مہاجرین کی سیٹیں کیوں ختم کریں؟ آپ کو یہ بات بس صرف امان نے بتا دی یا 2-3 اور نے بتا دی کہ ان سے جناب یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ریگ ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن یہ اپنے مائنڈ میں رکھو، صرف ان کی وجہ سے نہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن ہمیشہ مرکز سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اب آزاد کشمیر کا الیکشن جب بھی مرکز میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کا زیادہ تر آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے۔ یہ ایک الارمنگ پوزیشن ہے، اس کے لیے قانون سازی وہ بھی اسمبلی میں کی جا سکتی ہے کہ جناب چلو اگر حکومت بناتے ہو تو 5 سال اسی کو چلاؤ، اس کو یہ جو بگوڑے بنا کے، یہ جو آپ لوگ فارورڈ بلاک بنا کے لوگوں کو ووٹ کسی کا ہوتا ہے، دیکھیں ایشو کیا بنا۔ یہ بھی ہمارے سمجھدار لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ مینڈیٹ لوگوں نے دیا تھا پی ٹی آئی کو، ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو۔ اب پی ٹی آئی کی جو ایم ایل اے تھے وہ آپ نے جا کے فارورڈ بلاک بنا لیا، اور اس کو جو مینڈیٹ دینے والی قوم تھی، جو ووٹر تھا، وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جب وہ ڈسکنیکٹ ہوا تو ایک خالی جگہ محسوس ہوئی نا۔ پھر دیکھیں نا، ووٹر تھا پی ٹی آئی کا، اب وہ پی ٹی آئی کا ووٹر وہ ایم ایل اے ہی چلا گیا، وہ پی ٹی آئی کے نظریے سے ہٹ گیا۔ وہ پہلے عمران خان زندہ باد کہہ کے اس نے ووٹ لیا، اور جب اسمبلی میں پہنچا اپنے حالات واقعات دیکھے، عمران خان کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ تو ووٹر تو سینسیٹیو تھا، وہ عمران خان کی وجہ سے اس کے ساتھ تھا۔ تو جناب ہوا یہ کہ یہاں پہ آپ نے اسپیس کریٹ کر دیا، آپ نے اپورچونٹی پیدا کی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے باہر نکل کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد قوم پریس شامل ہو گئے اور انہوں نے اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا۔ پہلے یہ پیور حقوق کی تحریک تھی، جب لوگ نکلے ان کے ذہن میں جسٹ جینون حقوق کے آزاد کشمیر کے حقوق کے لیے وہ لڑ رہے تھے، وہ میرٹ کی بحالی کے لیے وہ لڑ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم نے ووٹ کسی کو دیا، ہمارا ووٹ کدھر چلا گیا؟ وہ تو جا کے کسی اور جماعت میں شامل ہو گیا، ہم نے اس جماعت کو ووٹ نہیں دیا، اس جماعت کے لیے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس ویژن کے لیے نہیں ووٹ دیا۔ اور وہ جناب ہمارا ووٹ لے کے فارورڈ بلاک میں جا کے کبھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بناتا ہے، ہمارا ایم ایل اے جس کو ووٹ ہم نے دیا، کبھی وہ جناب فارورڈ بلاک کی حکومت بناتا ہے، اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا۔ یہ تھی غلطیاں۔ اب ان غلطیوں کے اوپر سدھارو، ان غلطیوں کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی تھی، لیکن یہ سب کچھ نکل کے کہاں پہ بات چلی گئی؟ جناب سیٹیں ختم کرو۔ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے مسئلے کو کمزور کرنا، کشمیریوں کے جو ہے وہ احساسیت کو، اس کو نہ سمجھنا، قربانیوں کو بلا دینا اور کشمیر کو تقسیم کرنے کا سازش کرنا، یہ ہے مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ۔ مہاجر اکیلے نہیں آزاد کشمیر میں گورنمنٹ تبدیل کرتے، وہاں پہ 15 اور بھی شامل ہوتے ہیں، 27 لوگ ہیں ٹوٹل بنتے ہیں جب جا کے سمپل میجارٹی ہوتی ہے۔ 33 آپ کے ڈائریکٹ الیکشن لڑتے ہیں، 8 آپ کی مخصوص نشستیں ہیں، 12 مہاجر ہیں، تو یہ 53 کے نمبر ہے، اس میں سے 27 نمبر ہوگا تو آپ حکومت بناتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ اس تحریک کے جو سرخیل ہیں ان کے اہل خانہ ان سے علیحدگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اب وہ عناصر کو ڈی کوڈ کر دیا گیا ہے جو قوم پرستی کے عناصر تھے، جو پاکستان کے درمیان اور کشمیریوں کے درمیان نفرت پھیلا رہے تھے، جو کشمیر کے اس خطے کو کوئی الگ ملک سمجھ رہے تھے۔ یہ الگ ملک نہیں ہے، 2 وزیر اعظم ایک ہی ملک میں ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ
اسپیشل حیثیت ہے آپ کی. اس اسپیشل حیثیت کی وجہ سے آپ کی ٹریٹمنٹ پاکستان کے صوبوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ایک اپنی الگ حیثیت برقرار رکھ کے وہاں سے آپ کی پاکستان کے ساتھ ایک نظام بنا ہے. اس نظام کے تحت چلیں. 257 آرٹیکل آپ کے سامنے موجود ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کے رائے دہی اور خود ارادیت کی حمایت کرتے ہوئے علاقے پاکستان کر کے، یعنی کہتا کیا ہے کہ کشمیری، پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ علاقے پاکستان کر کے، اس کے بعد ہمارے ساتھ ان کا پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اگر اپنی ریاست کو برقرار رکھتے ہوئے چلنا چاہتے ہیں یا صبح بننا چلنا چاہتے ہیں، یہ آپ ٹو یو ہے. اس کی ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو آزاد کشمیر اسمبلی نظر آتی ہے کہ جناب پاکستان نے آپ کو الگ ریاست کے لیے مان لیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہلاک کر کے اپنی ریاستی سیٹ اپ کے ساتھ اپنی لائف آگے یا اپنا نظام چلا سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. اس میں نفرتیں پھیلائی گئی، اس میں غلط بیانیاں پھیلائی گئی، اس میں پاکستان کو گالیاں دی گئی. پاکستان کے حوالے سے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے، یا آپ امان کی تقریریں نہیں سنتے؟ میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امان کی تقریریں سن لیں. آپ کہتے ہیں نہیں امان جو ہے نا وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نہیں ہے. اور بھائی اسی پلیٹ فارم سے وہ کھڑا ہے جس پلیٹ فارم میں آپ 8-10 ہزار لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی پلیٹ فارم سے امان بھی خطاب کرتا ہے، اسی سے عمر بھی خطاب کرتا ہے، اسی سے مہران بھی خطاب کرتا ہے. تو بھائی آڈینس تو ایک ہی ہے نا. امان تو آپ اسی آڈینس سے خطاب کر رہے ہیں. اور عمر آپ سن لیں مہران کی باتیں، آپ سن لیں امان کی باتیں. عمر بھی یہی کہتا ہے کہ صرف اسٹریٹجی میں ڈفرینس ہے، منزل ایک ہے. منزل کیا ہے؟ وہی خود مختاری نظریہ. خود مختاری نظریہ یہ اب پتہ نہیں براڈر پراسپیکٹ پہ خود مختاری ان کو اچیو ہوتی ہے ہندوستان میں نہیں، لیکن اس خطے میں خود مختاری چاہتے ہیں. یعنی کتنا بڑا یہ پوری قربانیوں کو ان کا جو محنت تھی جس نتیجے میں یہ اچیو ہوا. سردار ابراہیم خان صاحب کے انٹرویو موجود ہے نا یار، آپ لوگ جا کے سنیں کہ ابراہیم صاحب نے کیا کہا. وہ انٹرویو میرے پاس بھی ادھر میں نے بھی لگایا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں آپ. اور پھر کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں پڑھیں. انٹرنیشنل رائٹرز کی بکس موجود ہے. نہ اپنے آپ کو خراب کریں. چھوٹی سی آپ کی غلطی مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہے اسپیشل پاور ایکٹ ہوتا ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور قانون ہے جس کے تھرو وہ لوگ سرویلنس پہ ہوتے ہیں. ان کے اوپر جب وہ لگتا ہے قانون تو اس کے بعد نہ ان کو پاسپورٹ ملتا ہے نہ وہ نوکری لے سکتے ہیں. اب اس طرح کی حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے آزاد کشمیر میں کہ جناب آپ کو نہ پاسپورٹ ملے، نہ آپ کو جناب نوکری سرکاری ملے، نہ آپ کو کسی جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ آپ ایک قسم کے مطلب پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اتنے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن بیچاروں کو پاسپورٹ ملتے ہیں. باقی صرف اس تحریک کی خاطر ہندوستان نے ان کو نہ وہ سرکاری نوکری لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی اور وہاں پہ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ ان کی کوئی حیثیت ہے. صرف وہ بیچارے مجاہد بنے. یہ قربانیاں وہ نوجوان دے رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں گئے ہوئے، کوئی پرابلم جہاں پہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں. پاکستان نے آپ کے ساتھ ہمیشہ پاکستان نے آپ کے ساتھ بہترین انداز سے چلا ہے. کبھی پاکستان نے آپ کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کی. وہ جو مسئلے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اسمبلی کے اندر فلور کراسنگ مسئلہ ہے. ہماری اسمبلی کے اندر یہ لوٹا بننا مسئلہ ہے. اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمارے اسمبلی کے اندر ہمارے آزاد کشمیر کے سسٹم کے اندر اقربا پر بھی وہ مسئلہ ہے. میرٹ مسئلہ ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی یہ جو پبلک سروس کمیشن ہے وہاں پہ میرٹ کو بحالی مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے تو بڑی زبردست باتیں تھیں. باقی جو کشمیر کے آپ نے بات کی ہاسپٹل کی بہتری، ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں کا ہونا، یہ سارے لوکل ہمارے مسئلے ہیں. اس کے اوپر آپ جب نکلیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن ہوا یہ مسئلے سامنے رکھ کے اپنی جو ہے وہ گیم کھیلی گئی اور اس گیم کو اب ایکسپوز ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. کیوں جانیں قربان کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کس لیے آپ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں؟ اور اس طریقے سے نہیں وطن ملتے جس طریقے سے آپ وطن لینا چاہتے ہیں. اس طریقے سے نہیں وطن ملتے. آپ کا ذہن چھوٹا ذہن ہے، نہ آپ کی جانیں قیمتی ہیں. کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی امید ہیں. کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ اور کوئی بڑا مقصد بھی ہو تو ہم کہیں نا بیوقوفی کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہم جب اپنی جانیں ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. اور ان نوجوانوں کے کہنے پہ جو خود جو ہے وہ ابھی بچے ہیں، وہ نہیں یہ ویژن دیکھ رہے، وہ صرف ضد پہ آئے ہوئے ہیں. اب ان کو واپس جاتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم ہار گئے ہیں، یا ہمیں ڈسگریس فیل ہوگی، یا ہماری جو ہے وہ انا کو ٹھیس پہنچے گی. تو اس لیے وہ آپ کو بھی تختہ مشق بنا رہے ہیں.
یہ اگر پولیٹیشین ہوتے یہ بہت کچھ اچیو کر چکے تھے. آپ تو سوچیں نا 20 سے 25 ارب روپیہ آپ کی اس تحریک کے نتیجے میں پہلے آزاد کشمیر کو فائدہ ہوا. جو سبسڈی آپ نے لی بجلی کی اور آٹے کی، یہ آپ کی ایفرٹ تھی نا، اس وجہ سے آپ کو ملی. ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی، جس ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل ٹھیک ہونا چاہیے، سڑکیں بننی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جو آپ کے چھوٹے موٹے جو مسئلے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو جاتی. لیکن کہاں پہ بات چلی گئی؟ خود مختاری پہ. کہاں پہ بات چلی گئی؟ میرے وطن پہ. کہاں پہ بات چلی گئی؟ بیٹھ کے ویڈیوز بنائی گئی کہ ہم پاکستان فورس بیرونی فورس ہے، اس کو یہاں سے نکالو. نہیں ہے بیرونی فورس، یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں. ہمارا پارشل علاق پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے. یہی بندوبست بنے گا جب پورا کشمیر ملے گا. جس طریقے سے یہ ریاست بنی ہوئی ہے یہی اسی طریقے سے، لیکن وہ پوری ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ اچیو کرنے کے بعد اس کی حیت اسی طرح کی ہوگی. یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی پاکستان کے ساتھ جو ابھی ہماری آزاد کشمیر کی ہے. تو اس سے بہتر آپشن آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ آج ان کے دیکھیں شوکت میر کا بنوئی کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق نہیں ہے. جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ ان کے عزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تعلق نہیں ہے. اور بھائی ان لوگوں نے آپ کو انسٹیگیٹ کیا ہے. اور کل آپ جیسے بچے ہمارے کوئی کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے گا، کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے گا، سوشل میڈیا پہ آپ گالیاں لکھتے ہیں، کوئی جینونلی پکڑا گیا تو اس کے پھر کیا اس کے امپریشنز ہوگی؟ آپ بتائیں مجھے. تو کیوں اپنے آپ کو ان ناسمجھ لوگوں کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیڈر اگر سمجھدار ہوتے نا، ان کے اندر کوئی تھوڑا سا ڈیپتھ ہوتی تو اتنی بڑی فورس کو یہ اپنے پولیٹیکل معاملات کے اندر ایک استعمال کرتے. اب کیا ہوا؟ کلعدم ہو گئی نا. مجھے یہ بتائیں کوئی ایک دم کلعدم واپس کرے گا؟ آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ بس جو ایک آدھ دفعہ آپ کو انہوں نے بات مان لی کیونکہ کشمیر کی حساسیت کی وجہ سے انہوں نے مان لی. آپ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو ہے نا تمبر کے ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کر لیں گے. اور ہم وہاں معصوم لوگ کوئی مشین گنوں یا اس طرح کے ہتھیاروں بختر بند گاڑیوں کے ساتھ ڈنڈوں اور سوٹوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے ہمیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، سمجھاتے ہم آپ کو ہیں، آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ اپنی جان ضائع کرو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں کریں گے. مجھے تکلیف ہے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے. میں کبھی بھی اپنے بھائیوں کی یہ جو جس حالت میں ان کے ساتھ ناحق قسم کا یہ بالکل فضول ہے جس وجہ سے آپ اپنے آپ کو زخمی بھی کرا رہے ہیں یا پھر جو ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، یہ فضول، کوئی اس کے اندر بڑا مقصد نہیں ہے. میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. جس مقصد کی خاطر آپ جو ہے نا اپنی جان دیں اور اپنا خون بہائیں. میرٹ کی بالی آپ صرف اس میں سے یہ یاد رکھیں نا کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جناب الف وفاداری ختم کریں. یہ علاقے پاکستان کو، یعنی ہم مسلمان دو آپشن میں سے، ہندوستان اور پاکستان میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے؟ یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ مسلمان جب تقسیم ہوگا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ وہاں پہ وہ 40 لاکھ لوگوں کو لا کے ڈومیسائل دے کے جمع وہ بسا چکا ہے. اور کل وہ تیاری کر رہا ہے. کس کی تیاری کر رہا ہے؟ وہ اسی رہائش شماری کی تیاری کر رہا ہے ہندوستان، تاکہ ہماری تعداد بڑھے اور ہم یہ پوری جو ریاست ہے اس کو ہڑپ کر لیں. اور مسلمان تو تقسیم ہو گیا، کوئی خود مختاری مانگ رہا ہے، کوئی کشمیر بنے گا پاکستان مانگ رہا ہے. یہ تقسیم ہو گئے. اس تقسیم کا فائدہ اٹھا کے وہ تو شاطر ہے نا، وہ شاطر ہے. آپ بے وقوفی کر رہے ہیں، وہ شاطر ہے اور پوری ریاست وہ ہڑپنا چاہتا ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں. یہ سازش اب ڈیکوڈ ہو گئی ہے. یہ لوگ اب نہیں ہیں کسی کام کے. یہ اپنی اب 3 سال کی تقریریں جو انہوں نے اپنے منہ سے کہی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو انہوں نے کشمیر کے خلاف باتیں کی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ ہمارے بھائی جو جینون معصوم لوگ ہیں، جو صرف حقوق کی خاطر نکلے تھے، جو سکول کی بہتری کے لیے نکلے تھے، جو ہاسپٹل کی بہتری کے لیے نکلے تھے، جو سڑکوں کے بنانے کے لیے نکلے تھے، جو میرٹ کی بحالی کے لیے نکلے تھے، ان سب کو انہوں نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے. اور خود تو ہو گئے کلعدم. اب آپ کی زندگی کے لیے بھی لگے ہوئے کہ وہ مشکل میں ہے. اپنا خون ناحق مت باؤ میرے